بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا علم فكر ميديا. أنا محمد إسماعيل ندوي. اليوم ندرس الدرس العاشرة من سلسلة الدروس عن التعريف الوجيز بدار العلوم ندوة العلماء لكناو. نعم، تعال نقرأ العبارة. ندوة العلماء فكرتها ومنهاجها. ندوة العلماء اسم للمعهد العريق الوسيع الواقع بمدينة لكناو. ندوة العلماء ندوة کنونشن مجلس علماء، فكرتها فكرة، ومنهاجها منهاج طریقہ. ندوة العلماء اس کی فکر اور اس کا طریقہ. ندوة العلماء جمعية إسلامية أهلية عامة أنشئت في السنة 11 من القرن 14 الهجري في حفلة عقدها كبار علماء الإسلام في شبه القارة الهندية للتشاور في ظروف المسلمين السائدة وأوضاعهم الراهنة. جمعية كوميتي انجمن اسلامیت اہلیت هذا مقابل الرسمیہ، رسمیت سرکاری، اہلیت پرائیویٹ خانگی نجی، عامت مشترک کامن پبلکلی. انشا ینشئ قائم کرنا، فی السنۃ سنۃ عام ایئر سال، 11 11واں، العدد الرتبی من القرن 14 قرن جمع قرون سینچوری صدی، 14 14واں، هذا أيضا العدد الرتبي، 14 العدد الذاتي، و14 العدد الرتبي الهجري. في حفلة جلسة عقدها كبار علماء الإسلام. عقد يعقد organize کرنا، منعقد کرنا. في شبه القارة الهندية، شبه القارة الهندية بر صغیر، بھارتی اپ مہادیپ. یعنی قارتن کے اصل میں قارتن کا معنی ہوتا ہے کانٹیننٹ بر اعظم، یعنی اب شبہ القارۃ الہندیہ بر اعظم کے مشابہ، یعنی کوئی ایسا ریجن، کوئی ایسا خطہ جہاں پر ایک بر اعظم جیسی آبادی بستی ہو. تو ہمارا بھی بر صغیر جس میں ہمسایہ ملک پاکستان اور ادھر مشرقی ہمسایہ ملک ہمارا بنگلہ دیش اور ہمارا ملک بھارت، یہ مل کر کی اتنی آبادی ہوتی ہے جتنی کوئی ایک بر اعظم سے بھی زیادہ ہے. للتشاور، تشاور یتشاور تشاورا، مشورہ کرنا. فی ظروف المسلمین، ظروف جمع ظرفین، حالت، ظروف احوال. مسلمین السائدہ، سادہ یسود عام ہونا، رائج ہو جانا، السائدہ مروجہ موجودہ، واوضاعہم، اوضاع جمع وضعن، حالت کے معنی میں، ظرف کے معنی میں. الراہنہ، راہنۃ حالیۃ موجودہ. نعم، ندوۃ العلماء ایک خانگی مشترک، ایک عام، ایک اسلامی انجمن ہے جو قائم کیا گیا. ندوۃ العلماء قائم کیا گیا، یہ ادارہ، یہ انجمن قائم کی گئی کب؟ 14ویں من القرن 14 الہجری، 14ویں صدی ہجری کے 11ویں سال. السنۃ 11 14ویں صدی ہجری کے 11ویں سال، مطلب ہوا 1311 میں. 1300 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد 14ویں صدی شروع ہو گئی. تو 1311 یہ 14ویں صدی ہے اور 14ویں صدی کا 11واں سال. فی حفلۃ، ایک ایسے اجلاس میں جس کو آرگنائز کیا تھا، جس کو منعقد کیا تھا بر صغیر کے عظیم علماء اسلام نے. کیوں؟ للتشاور فی ظروف المسلمین السائدۃ واوضاعہم الراہنۃ، ہندوستان کے مسلمانوں کے مروجہ موجودہ حالات کے متعلق مشاورت کے لیے، مشورے کے لیے. ظروف المسلمین السائدہ اوضاعہم الراہنہ ہما تقریباً مترادفان، فلذلک نترجم. مسلمانوں کے موجودہ حالات کے متعلق مشاورت کے لیے، مشورے کے لیے. حين اشتدت وطأة الاستعمار الإنجليزي عليهم وأصبحت المدنية الغربية الزاحفة إلى الشرق تبهر عيون الساذج والطبقة المتعلمة منهم.
حین اشتدت، اشتد سخت ہو جانا، وطأتن حملہ، دباؤ، الاستعمار، استعمار سامراجیت، نو آبادی قائم کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں کالونیزم، جیسے برطانیہ نے اپنے ملک سے کہیں دور ہندوستان کے اندر اپنی کالونیاں قائم کی، سامراجیت، الانجلیزی انگریزی، علیہم واصبحت المدنیت، مدنیت تمدن تہذیب کلچر، الغربیت، المدنیت الغربیت ویسٹرن کلچر مغربی تہذیب، الزاحفت، زحافہ الہ پیش قدمی کرنا، رینگنا گھسٹنا، الشرق ایسٹ مشرق، تبہر بہر یبہر کھیرا کر دینا، آنکھیں کھیرا کرنا کہتے ہیں، آنکھیں کھیرا کرنا، چکا چوند کرنا، عیون السذج، عیون جمع عین آنکھ، سذیجن سادہ لو، غافل، جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہم المعانی کی، سذیجن سذیج یسجزو، سذیج سذیج الفتى کان غرن ذا غفلتین بے خبر، عیون السذج والطبقۃ المتعلمۃ منه، الطبقۃ المتعلمہ گریجویٹ طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، مثقف طبقہ۔ تو مسلمانوں کے موجودہ حالات کے بارے میں مشورے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا، کب؟ حین اشتدت، جس وقت کہ مسلمانوں پر انگریزی سامراج کا حملہ تیز ہو گیا تھا، اور مشرق کی طرف، ترجمہ کریں الی الشرقی سے لیں گے، مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے والی آنے والی مغربی تہذیب سادہ لوح اور تعلیم یافتہ طبقے کی آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی، اس کا کلچر۔ اب یہاں کے لوگ چاہے تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا یہاں غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہو، دونوں لوگ اب ان کے کلچر سے متاثر ہونے لگے تھے ایسے حالات میں۔ تو مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے والی مغربی تہذیب، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر، سادہ لوح یا یوں کہیے کہ غافل، غیر تعلیم یافتہ، والطبقۃ المتعلمۃ منہ، اور تعلیم یافتہ طبقے کی آنکھوں کو اب چکا چوند کر رہی تھی، کھیرا کر رہی تھی، مؤثر ثابت ہو رہی تھی مغربی تہذیب۔ وفی نفس الوقت كان رجال العلوم الدینیۃ فی جدال وعراک علی خلافاتهم الفقہیۃ واختلافاتهم المذہبیۃ غیر مبالین بالاخطار المحدقۃ بالاسلام والامۃ الاسلامیۃ۔ وفی نفس الوقت، سیم ٹائم، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں سیم ٹائم، اسی وقت کان رجال العلوم الدینیۃ، علوم دینیہ کے افراد، یعنی دین سے وابستہ حضرات، علماء کرام، مذہبی اشخاص، کان رجال العلوم الدینیۃ فی جدال، جادل یجادل مجادلۃ وجدالا، جھگڑا کرنا، وعراک، عراق، عارک یعارک معارکۃ وعراکا، جھگڑا کرنا، آپس لڑنا، جھگڑنا۔ تو عراق و جدال دونوں مفاعلہ سے ہیں، مفاعلہ کے دو ابواب آتے ہیں، دو وزن پر آتے ہیں، مفاعلتن سے بھی آتا ہے اور فعالن سے بھی آتا ہے۔ تو العراق، آپس کی رسا کشی ہو رہی تھی، آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں، جس وقت کہ مذہبی علوم دینیہ کے افراد، یعنی مذہبی افراد، اپنے فقہی اور مذہبی اختلافات پر ہی آپس میں رسا کشی میں مبتلا تھے، آپس میں جدل و جدال میں مبتلا تھے، مشغول تھے، ایسے حالات میں معمولی معاملات میں، فقہی معاملات میں جو افضلیت والے ہو، ایسے معاملات میں بھی ان کی رسا کشی اور ان کے باہمی نزاع عروج پر تھی۔ غیر مبالین، ایسے علماء دین کو، دینی حضرات کو، مذہب سے وابستہ حضرات کو، غیر مبالین، بالا یبالی مبالتاً، پرواہ کرنا، کوئی پرواہ نہیں تھی، بالاخطار المحدقۃ، اخطار، خطر، رسک، خطرہ، محدقہ، احدق یحدق احداق، احدق بھی گھیر لینا، بالاسلام والامۃ الاسلامیۃ، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اسلام اور امت اسلامیہ کو گھیرے ہوئے جو خطرات تھے، اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ کیے بغیر بس آپسی باہمی نزاعات میں ہی مشغول تھے۔ ایسے حالات کے اندر
مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تعلق سے مشاورت کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ نعم اليوم نكمل الدرس العاشر هنا ونكتفي بهذه الكلمات، ولمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو التمس من فضلكم ان تشتركوا في قناتنا۔ ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ فقط والسلام۔